السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 18۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے اور ایک ساع پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ آج لوگ وضو کرنے میں اور غسل کرنے میں بھی لوگ اسراف سے کام لیتے، پانی بہت زیادہ ضائع اور برباد کرتے ہیں۔ تو فضول خرچی صرف پیسے کے معاملے میں نہیں ہے، فضول خرچی یہ بھی ہے کہ آپ پانی ضائع کریں، ضرورت سے زیادہ استعمال کریں، پانی برباد کریں، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تو ایک مد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ، لیکن عام طور پہ ایک مد سے، اور غسل کرنا ایک ساع سے غسل کر لیا کرتے تھے، کبھی اس سے تھوڑا زیادہ کبھی اس سے تھوڑا کم۔ اب یہ مد اور ساع کیا ہے؟ تو مد یعنی میم دال، مد کتنا ہوتا؟ ایک ناپنے کا برتن تھا، اس وقت کوئی وزن استعمال نہیں ہوتا تھا آج کی طرح کہ ملی لیٹر یا کلو گرام، وہ اب چل رہا ہے نا، اس وقت نہیں تھا، نہیں ملی لیٹر کا استعمال تھا اور نہیں کلو کا استعمال تھا، وہ ناپنے کا برتن تھا۔ تو جو ناپنے کا جو برتن تھا، تو ایک کا نام تھا مد، میم دال مد، ناپنے کا برتن مد، اور پھر دوسرا ناپنے کا برتن تھا جو اس سے بڑا تھا، اس کو کہتے ہیں ساع۔ ساع یعنی صاد الف عین، ساع۔ اگر آپ کو لیٹر میں اگر اندازہ لگانا ہے کہ کتنا لیٹر بنتا ہے، تو مد بنے گا تقریباً آدھا لیٹر کے برابر۔ ایک مد یعنی تقریباً آدھا لیٹر یا اس سے تھوڑا زیادہ، 600 ملی لیٹر یا 700 ملی لیٹر، یا اس سے تھوڑا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ اندازہ لگانے کا مد کا کہ آپ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو ایک ساتھ کرنے سے دعا کرتے ہیں نا، ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا لیں اور پانی بھریں، تو 2 مرتبہ ایسا بھریں گے تو یہ ایک مد تقریباً ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایک مد ہوا تقریباً آدھا لیٹر یا تقریباً اس سے زیادہ 700 ملی لیٹر کے آس پاس۔ ساع کتنا ہوتا ہے؟ تو 4 مد کے برابر ایک ساع ہوتا ہے۔ 4 مد جتنا ہوگا اتنا ایک ساع بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر پتہ چل گیا کہ ایک مد یعنی تقریباً 700 ملی لیٹر، یعنی 1 کلو سے بھی 1 لیٹر سے بھی کم، تو ایک ساع کتنا بنے گا؟ تقریباً 3 لیٹر یا 4 لیٹر آپ مان لیں، تو ایک ساع بنے گا تقریباً 3 سے 4 لیٹر تقریباً۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھے لیٹر پانی سے وضو کر لیتے تھے، آدھے لیٹر سے، اور غسل تقریباً 3 یا 4 لیٹر سے غسل کر لیتے تھے۔ اب دیکھیے حدیث، کہیں گے آپ ہم میں بات کریں ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو آدھا لیٹر کتنا ہوگا؟ آپ گلاس میں پانی اگر بھریں، آپ جو اس میں آپ پانی پیتے ہیں، تو تقریباً آدھا لیٹر پانی ہو جاتا ہے، وہ اس سے وضو ہو جاتا ہے۔ اب دلیل دیکھیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 201، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع الى 5 امداد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے اور ایک ساع سے غسل فرماتے تھے، اور کبھی ایک ساع سے تھوڑا زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو 4 مد ایک ساع ہوتا ہے، الى 5 امداد، کبھی کبھار 5 مد سے، یعنی ایک ساع سے تھوڑا زیادہ بھی کبھی استعمال کرتے۔ ایک شخص نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی منگوایا برتن میں، فدعت بإناء قدر الساع، وہ پانی ایک ساع کے برابر تھا تقریباً، فاغتسلت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غسل فرمایا، وافاضت على رأسها، اور پھر اپنے سر کے اوپر پانی بھی ڈالا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالا،
وبیننا وبینہا حجاب، جس شخص نے سوال کیا تھا ان کے بیچ میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں پردہ تھا، یعنی پردے میں بیٹھ کر کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کم پانی میں وضو کر لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری حدیث نمبر 251۔ پوچھنے والا شخص بھی محرم میں سے تھا۔ تو اب دیکھیے 1 ساعت سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا، غسل کا طریقہ بھی ان کو بتلایا اور پانی کی مقدار بھی بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 ساعت سے غسل کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو سن کے تعجب ہو رہا ہوگا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کی بات بتائی تو اس میں بھی لوگوں نے تعجب کیا کہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بال بڑے بڑے ہیں، ہم کیسے اتنے کم پانی میں غسل کر پائیں گے، صفائی نہیں ہو پائے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا کم پانی اس شخص کو کافی ہو جاتا تھا جن کے بال تم سے بڑے بال تھے، ان کے بال تم سے بھی بڑے تھے اور وہ تم سے زیادہ پاک صاف رہنے والے تھے۔ اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ بات بیان کی، لوگوں کو تعجب ہوا، انہوں نے بھی سمجھایا یہ سچ ہے، اس میں پاکی انسان کی حاصل ہو جاتی ہے، غسل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ کرام جب لوگوں کو یہ بات بتاتے تو لوگ تعجب کی نگاہ سے تعجب کرتے تھے، تو یہ جواب دیتے کہ یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم پانی میں وضو کرتے تھے، اتنے کم پانی میں غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ سچائی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے۔ جب حدیث صحیح ہے تو اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب یہ بات کہ کیا ضروری ہے کہ ہم اتنے ہی پانی وضو کریں، اس سے زیادہ کا استعمال کر لیں، یا اس سے زیادہ نہیں نہا سکتے کیا؟ اگر کوئی سوال کرے تو اس کا جواب کہ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ پانی یہ حرام ہو گیا، گنہگار ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ پھر بھی وضو جائز ہے، غسل جائز ہے، اپنی ضرورت کے حساب سے تھوڑا اور بھی پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو نبی کا طریقہ تو یہی تھا کہ اتنے پانی میں ان کا غسل اور وضو ہو جایا کرتا تھا۔ لہذا ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کم سے کم پانی استعمال کریں اور غسل کر لیا کریں۔ اور دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ عادی ہو گئے زیادہ پانی استعمال کرنے کے، کچھ لوگ ایسے جو پانی میں پانی ڈالتے ہیں، 4-5 جگ یا مگ پانی ڈال لیتے اس کے بعد جسم کو ملتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تھوڑا پانی گرائیے، تجربہ کر کے دیکھیے، آج یا کل جب نہائے تو یا وضو کر کے تھوڑا پانی ڈالیے اور رگڑیے، وضو کا نام سے تھوڑا پانی لگے ڈالیے ہاتھوں پہ، چہروں پر، اس کو ملیے، پھر تھوڑا سا پانی لائے، پھر اس کو ملیے چہرے کو، ہاتھ کو، جہاں آپ کو دھونا ہے۔ کم پانی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ نہانا بھی تھوڑا سا پانی گرائیے، زیادہ پانی ڈالیں گے تو ضائع ہو جاتا ہے، ادھر ادھر پانی گر جاتا ہے۔ تھوڑا پانی جسم پر ڈالیے اور جسم کو ملیے، پھر تھوڑا سا پانی ڈالیے، پھر جسم کو ملیے۔ جب ملیں گے، رک رک کر کے پانی ڈالیں گے اور مل کے نہائیں گے، مل کے وضو کریں گے، رگڑ کے، اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے، پھر آپ کو تسلی ہو جائے گی اور آپ کا وضو اور غسل بھی کم سے کم پانی میں ہو جائے گا۔ آپ تجربہ کر سکتے ہیں۔ یہ شیمپو لگانا ضروری نہیں ہے، صابن بھی لگانا نہانے کے لیے ضروری نہیں ہے، لگا سکتے ہو کہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ اگر ہم بغیر صابن کے ہم کیسے غسل کریں گے، بغیر شیمپو کے ہم کیسے غسل کریں گے؟ تو جب آپ شیمپو استعمال کریں گے یا صابن تو اتنے کم پانی میں آپ کا غسل کبھی نہیں ہو پائے گا۔ لیکن بغیر شیمپو، صابن، کیمیکل، جو بھی ایسی چیزیں لوگ بناتے ہیں صفائی ہو جائے، وہ اللہ نے پہلے ہی سے ڈال دیا پانی کے اندر۔ اللہ نے اس طرح سے پانی کو پیدا کیا، ایسا بنایا ہے کہ پانی سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ تو آپ کتنے بھی ناپاک ہو، اب کتنے بھی گندے ہو، صرف پانی سے آپ پاک ہو سکتے ہیں، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں، صرف پانی سے آپ نہائیں آپ پاک ہو جائیں گے۔ تو پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے صفائی کی صلاحیت رکھی ہے، صفائی کا مادہ اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے، تو صرف پانی آپ کے لیے کافی ہے، پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر شیمپو صابن استعمال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال پانی کم سے کم استعمال کیا جائے، اس میں اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، کم پانی استعمال کرے۔ پانی کے اندر بھی فضول خرچی مانی جاتی ہے، اس میں بھی فضول خرچی کا شمار ہوتا ہے۔ کم استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو تسلی ہوگی، دھیرے دھیرے آپ کو اس کی عادت لگ جائے گی اگر آپ کوشش کریں گے کم پانی سے نہانے کی اور کم پانی سے وضو کرنے کی۔ تو
اب نل کا مسئلہ ہے تو نل تھوڑا کھولیے، آپ تھوڑا تھوڑا پانی گرا، آرام سے وضو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ تیز کر دیتے ہیں نل کو، پانی برباد ہو رہا ہے. انسان سر کا مسا کر رہا ہے، نل چالو ہے، غلط. اب سر کا مسا کر رہا ہے، نل بند کر دیجئے. اب ہاتھوں کو رگڑ رہا ہے، نل بند کر دیجئے. چہرے کو اب مل رہا ہے، پانی بند کر دیجئے نل. تو پانی ضائع نہ کرے، وہ نل کا ہو، اپنے گھر کا ہو، مسجد کا ہو، یا مہمان میں گئے ہو، مہمان بن کے آپ کہیں اور کسی اور کے گھر پہ گئے ہو. پانی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہ کرے، کم سے کم پانی استعمال کیجیے. اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کم سے کم پانی استعمال کرنے کی توفیق دے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.